بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدعتی صحابہ کرام بھی ہو گئے، نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو بدعتی کہہ رہا ہے جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ خیر امت ہے، جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے نہیں روکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی اتنی ساری تعریف بیان کر رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے، ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حمد و ثنا کے بعد آج کے اس درس میں اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں، وہ عظمت صحابہ. جن نفوس قدسیہ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو روئے زمین پر جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کرام کے جتنے بھی اصحاب تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، ان ایمان لانے والوں میں سب سے افضل اور سب سے بلند مقام رکھنے والے شخصیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. ان سے محبت کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا اور ان کی اقتدا کرنا، ان کی تابعداری کرنا اور ان کے متعلق شریعت کے جو ارشادات ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں کچھ نرمی اختیار کرے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ اتنے اللہ کے مقرب اور اتنے اللہ کو پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور دین کو سکھانے کے لیے اور دین کو دنیا تک کے پہنچانے کے لیے ان شخصیات کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا. صحابہ کرام جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جن لوگوں کو چنا کہ اس کا نزول ہو اور ان کو اس کی ذمہ داری ڈالی جائے کہ یہ کتاب کے وارث بنے اور اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے، وہ صحابہ کرام. صحابہ کرام کے لیے صرف یہ ایک بات کافی تھی، ان کے شرف کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. بس یہی بات کافی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کے متعلق بہت سے فضائل اور ان
ان کے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے۔ ہم انہیں میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، کہ مال فے جو ہوتا ہے، فے کا مال کسے کہتے ہیں؟ جب مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو جنگ ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور مشرکین سے جب جنگ کرنے کے لیے گئے اور جنگ نہیں ہوئی، بنا جنگ کے ہی فتح ہو گئی، اور اس فتح میں جو مال حاصل ہوتا ہے بنا جنگ کیے، چاہے مصالحات سے ہو یا وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں سامنے والے، تو اس سے جو مال ملے گا اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ فے کا جو مال ہے اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ للفقراء المہاجرین، وہ مہاجرین جو فقراء ہیں، مسکین ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے دیار سے نکال دیے گئے۔ یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ بعض کو پانی میں ڈبکیاں دی گئی، بعض کو چٹائی میں لپیٹ کر کے مرچی کی دھولیاں دی جاتی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرمریت پر لٹا کر کے ان کو گھسیٹا جاتا، اور اس سے بھی سخت اذیتیں دی گئی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور ہونا پڑا، اور اس شدت تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں نے مکہ سے حبشہ کی جانب اور بعد میں بعض صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، جو مکہ میں ستائے گئے، پریشان کیے گئے، اور سب کچھ قربان کیا، مال بھی چھوڑ دیا اور صرف جان بچا لی، مال بھی چھوڑ دیا، اہل خانہ بھی چھوڑ دیے، ساری پراپرٹی چھوڑ دی، چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کے باپ دادا کا جو گھر ہے پراپرٹی ہے، صرف اسلام کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑے، کتنی تکلیف ہوگی۔ آدمی اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، جو جائیداد بنائی وہ چھوڑ رہے ہیں، جو کاروبار ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، جو گھر والے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ فے کا یہ مال ان مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واموالہم، اپنے مالوں سے بھی محروم کر دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ اس انداز میں تعریف فرما رہا ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس عظیم الشان تبلیغ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جنگ کے لیے جانا ہے، مال کی ضرورت ہے، مال دے دیا۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، قربانی دے رہے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو اسلام کی قربانی کے لیے مانگی گئی ہو انہوں نے نہ کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، حنظلہ نامی صحابی، نوجوان صحابی ہے، نئی شادی ہوئی، نئی نوی میں دلہن کو چھوڑ کر میدان جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، ایک آدمی اگر نوجوانی کی عمر میں ہو تو اس کے کیا کیا خواب ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ کے کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کا اعلان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، قربانی دینی ہے، دینی ہے۔ اترے میدان جہاد میں شہید ہو گئے، یہ اللہ کا فضل ہو، اس کی رضامندی تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنے کی بات آئی اور صحابہ کرام پیچھے رہے، یہ ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان مہاجرین صحابہ کرام کو، یہ مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ جو آدمی مہاجرین اور انصار
ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے یا سلوک سے رکھتا ہے یا ان کے مقام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مہاجرین اور انصار کون ہے؟ جب یہ مکہ کے لوگ مدینہ گئے تو مدینہ کے جو مسلمان ہیں ان مکہ کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ انصار ہو گئے مدد کرنے والے۔ تو جو مہاجرین اور انصار کو جن کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی کوئی بری بات ان کے بارے میں کہتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ قرآن کی اس آیت کے انکار کی وجہ سے وہ کافی خراب ہے۔ تو فائدہ جو مال ہے یہ ان صحابہ کرام کے لیے۔ دوسری بات آگے بیان کی گئی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ صحابہ کرام گئے تھے تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی سے مدینہ میں اور ایمان میں جنہوں نے جگہ بنا لی، یعنی یہ انصار مدینہ کے جو انصار صحابہ کرام ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب مکہ کے اندر یہ صحابہ کرام تھے جو مکی تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، ابھی یہ مدینہ نہیں پہنچے تھے، ابھی ہجرت کے معاملات یہاں طے ہو رہے ہیں، وہاں کا ماحول بن رہا ہے۔ اس سے پہلے مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان میں جگہ بنا لی، اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ میں ان صحابہ کرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کو مسکن بنایا، اور اس طریقے سے ان مہاجر صحابہ کرام کی مدد کی۔ اور مدینہ میں جب یہ مسلمان آ گئے تو ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا، اور جو کچھ مدد کر سکتے تھے ان کی مدد کی۔ اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بے انتہا قربانیاں پیش کی ان لوگوں نے، اور انہی کے ذریعے سے اللہ نے خدمت کی۔ پھر ان انصار اور مہاجر صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے، آس پاس کے پورے علاقے ان کی محنت اور ان کی کاوشوں سے فتح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کی تعریف بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے مدینہ میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، اور فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، انصار صحابہ کرام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اپنے دل میں کوئی طرح کا حسد، کوئی طرح کی تنقید محسوس نہیں کرتے اس بارے میں جو کچھ ان مہاجر صحابہ کرام کو دیا جاتا ہے، مال غنیمت میں سے، مال فیض میں سے جو مہاجر صحابہ کرام کو جو چیزیں دی جاتی ہے اس پر انصار صحابہ کرام حسد نہیں کرتے۔ اور مہاجرین کو اللہ نے جو فضیلت اور جو شرف عطا فرمایا، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس شرف اور مقام مرتبہ کو دیکھ کر کے بھی یہ انصار صحابہ کرام حسد نہیں کرتے۔ گویا کہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت اور مقدس گروہ کے لوگ ہیں کہ جن کے دل اہل ایمان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے پوری طریقے سے حسد اور کپٹ سے پاک ہے، بغض اور عناد سے پاک ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوسرے صحابہ کرام کے متعلق ان کے دل میں کوئی بغض ہو، ان کا دل حسد و جلن سے پاک ہے۔ پھر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیا کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر ان مہاجر صحابہ کرام کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کو شدید ضرورت ہو، خود حاجت مند ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میرا جو گھر ہے اس کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصے میں تم رہو، ایک حصے میں میں رہوں گا، 2 بیویاں ہیں میری، ان کو میں پسند کر لو، دونوں میں سے جو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ کیسے قربانی ہے؟ یہ ہے انصار صحابہ کرام۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں بھیجا کہ پوچھو کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، ایک مہمان ہے، ان کی مہمان نوازی کرنا۔ اللہ کے نبی کی تمام ازواج مطہرات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ خادم آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کے گھر میں کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کروں۔ گھر میں کوئی بہت راشن پانی بھرا ہوا نہیں تھا، ہماری طرح مہینہ بھر کا سامان اسٹاک نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اس مہمان کو لے گئے۔ اب بیوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے کہا کہ صرف اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں،
بچوں کو بہلا پھسلا کے ایسے ہی سلا دو. دیکھو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, ان کو کھلانا ہے, اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ کو بجھا دینا اور ایسا انداز اختیار کرنا تاکہ اس مہمان کو لگے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ میاں بیوی ہے, بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا, اللہ کے رسول کے مہمان, بس اتنے ہی لوگ. یہ ماجرا ہو گیا. خود بھوکے سو گئے, بچوں کو بھوکا سلا دیا, لیکن مہمان کو کھلایا. یہ بہت برکت والا کام ہے, اپنے گھر مہمان کو لے جا کے اس کو کھانا کھلانا. اب جب صبح ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ رات میں ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا, اور پھر اسی تناظر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, چاہے خود کو شدید حاجت و ضرورت ہو, اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا, بخیلی سے بچا لیا گیا, تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے کا تذکرہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, جو لوگ ان کے بعد آئے, یعنی انصار, مہاجرین اور انصار, ان دونوں کے بعد میں جو لوگ آئے, یقولون, وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے, وَلِإِخْوَانِنَا, اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے, الذین سبقونا بالایمان, جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ان ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم, بے شک تو رؤوف ہے, رحیم ہے, نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ تیسرا طبقہ ہے صحابہ کرام میں, یہ تیسرا طبقہ ہے جو مال کے فیض کا مستحق ہے. اس تیسرے طبقے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو سعد بن ابی وقاص یا عبداللہ بن عمرو بن عاص, دونوں میں سے کسی سے منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 درجے ختم ہو گئے, تمہارے لیے 2 درجے ختم ہو گئے, ایک درجہ باقی ہے. پھر انہوں نے للفقراء سے آیت پڑھی اور رضوانہ تک پہنچے کہ وہ اللہ کا فضل و تلاش کرتے ہیں, تو کہا کہ یہ مہاجرین کا طبقہ جو ختم ہو گیا. دوسرا طبقہ انصار کا ہے, پھر ولو کان بہم خصاصۃ تک آیت پڑھی اور کہا کہ یہ بھی ختم ہو گئے, چلے گئے. اب تیسرا طبقہ جو ہے, جو ان کے بعد میں آئے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے, چاہے وہ اہل ایمان ہو, چاہے صحابہ کرام ہو, صحابہ کرام کے بعد سے جو طبقہ ہے, مہاجرین اور انصار کے بعد سے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا جو طبقہ ہے, تیسرا جو حصہ ہے, یہ تیسرا حصہ باقی ہے. تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ تم اس تیسرے حصے میں اپنی جگہ بنا لو, یعنی تم صحابہ کرام کے لیے دعا کرو اور اس تیسرے حصے میں, تیسرے طبقے میں شامل ہو جاؤ. ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں, ان کے لیے مسلسل بخشش کی دعا کرتے رہیں. یہ اللہ کے انتہائی مقرب اور اللہ کے انتہائی فضیلت والے بندے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان صحابہ کرام کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی, جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان, آپ کا عقیدہ, آپ کا منہج, آپ کی سوچ اور فہم ویسی ہونی چاہیے جیسی صحابہ کرام کی تھی. ہمارے یہاں آپ کو کہتے ہیں حدیث صحابہ پر ایمان تھے. بتائیے ہمارے یہاں تو ایک آدمی کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب اس کا ایمان صحابہ کرام سے بیچ کھائے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کو نہیں مانتے کتنا بڑا بہتان ہے, بتائیے اس سے کون قبول کرے. یہ ان کے مقام و مرتبے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ رہو گے. ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, تو جس طرف وہ جانا چاہے گا ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن مجید کی آیت پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد
مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے آگے عجیب و غریب بات کہی، یہ کہا کہ رسول کی مخالفت کریں گے اور مومنوں کے علاوہ کے راستے کی پیروی کریں گے۔ اس وقت جب قرآن نازل ہوا مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ مطلب کوئی آدمی اگر ایمان اور عقیدے میں، عبادات میں صحابہ کرام کے عقیدے کو، منہج کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر جس جانب وہ جانا چاہے گا، جس بستے کی طرف جانا چاہے، جس شخصیت کی طرف جانا چاہے، جس مذہب کی طرف جانا چاہے، جس مسلک کی طرف جانا چاہے، جس شیخ کی طرف جانا چاہے، جس امام کی طرف جانا چاہے، جس پیر اور مرشد کی طرف جانا چاہے، جہاں بھی جائے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑتا ہے، صحابہ کرام کا منہج چھوڑ دیتا ہے، ان کا طریقہ چھوڑتا ہے، تو ہم اس کو اسی راستے میں چلائیں گے اور چلتے چلتے اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا راستہ ہدایت کا راستہ، صحابہ کرام کا منہج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی کی پیروی کی۔ رسول اللہ قرآن نازل ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سناتے، اس کی تعلیم دیتے، یہ اس کو سن کر اس پر عمل کرتے، گویا کہ جس طریقے سے قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو تشریح ہے وہ صحابہ کرام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشراؤ اور سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے پاس صحابہ کرام ہیں یہ آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا تھا کہ اس مقام پر تم لوگ کھڑے رہو اور نتیجہ چاہے جو ہو جنگ کے اندر اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ تو ان صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ آغاز جنگ میں معاملہ مسلمانوں کے حق میں ہے اور وہ جو مسلمان ہیں وہ پوری بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اب ایسا ہے کہ مشرکین ہار جائیں گے، جب انہوں نے یہ کنڈیشن دیکھی تو یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب معرکہ ہمارے حق میں ہے، اب فتح ہونے والی ہے، لہٰذا وہاں سے چند لوگ ہٹ گئے اور ان لوگوں نے مال غنیمت کو بٹورنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ میدان جنگ چھوڑ دیا انہوں نے، تو اس مقام سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، وہاں سے خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر حملہ کرتے ہیں اور پورا معرکہ پلٹ جاتا ہے۔ 70 مسلمانوں کی، 70 صحابہ کرام کی شہادت کا سانحہ اس جنگ احد کے اندر پیش آتا ہے۔ کس کی غلطی تھی؟ جو صحابہ کرام وہاں تعین تھے، ان کو متعین کیا گیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن وہاں سے ہٹ گئے، نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس خطا کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان تمام کو بخش دیا، اور انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بخش درگزر کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے۔ اب کتنی حماقت کی بات ہوگی اور ناانصافی کی بات ہوگی کہ ایک شخص تو سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، انجینئر ہے، وہ صحابہ کرام کی اس خطا کا تذکرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو غلطی ہوئی نا ان سے، ناانصافی ہے کہ بتائیے غلطی ہوئی، لیکن معاف کس نے کیا؟ اللہ نے معاف کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ بھی ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو آپ بھی درگزر کریں، اور صرف درگزر نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور استغفار کے ساتھ ساتھ ان سے معاملات میں مشورہ کرتے رہیے تاکہ اس غلطی کے متعلق ان کا دل ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو معاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی معاف کریں، ان کے ذریعے سے ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ان کو معاف کریں، اپنی زبان سے صحابہ کرام کو محفوظ رکھیں اور ان صحابہ کرام کے لیے ہم استغفار کرتے رہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ طبقہ ہمارے ایسا پایا جاتا ہے جو کسی
اور کسی عنوان سے، کبھی تحقیق کے عنوان سے، کبھی کسی اور عنوان سے صحابہ کرام جیسے اس مقدس گروہ کو، اس مقدس طبقے کو نشانہ بنا. چھوٹی بات نہیں ہے. سعودی عرب کے عالم ہیں دکتور محمد ابن عبداللہ الوہیبی، وہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص ہو یا جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان جو اجتہادی معاملات ہوئے، ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئی اور ان کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئی، تو جو لوگ ان جنگوں کو، جو جماع صفین ہیں، اور ان کی اجتہادی خطاؤں کو لے کر اس کو الگ الگ رکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ شریعت کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے روگرداں ہیں، قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا اور ان کے لیے ہم کو بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا. لہٰذا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی اجتہادی غلطیوں کو ابھارتے ہیں اور ان کے جنگی معاملات کو الگ الگ رکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دکتور محمد ابن عبداللہ الوہیبی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور ان کے صحابہ کرام سے بغض کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں. اسلام اور مسلمان اور صحابہ کرام کے متعلق ان کی نیت پاک و صاف نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ اس مناسبت سے اللہ کے رسول سے بغض رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھ رہے ہیں، اور ان کے متعلق اپنی بدنیت مظاہرہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق ہم کو حکم دیا گیا تھا، صحابہ کرام کے متعلق ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کو سب و شتم نہ کریں، ان کو برا بھلا ہم بالکل نہ کہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام کو اللہ نے بخش دیا اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. آپ تھوڑی دیر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور یہی حکم صحابہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو بھی حکم ہے کہ ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. لیکن وہ لوگ کتنے بڑے خائن ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں جو ان احکامات اور ان فرامین کے باوجود صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ دشمنوں کے حالے کار ہیں، جان لیجئے گا. جس کو برا لگتا ہو لگے. جب کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں گے؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت والے دن ایمان والوں کو یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور ان کو رسوا نہیں کرے گا جو آپ کے ساتھ ایمان لائے. اندازہ لگائیے کہ اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی یا ان پر کچھ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، کچھ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبر کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو رسوا نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوائی سے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، آپ ان کو دنیا میں رسوا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیا قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کی طرف لے جانے والا معاملہ نہیں ہے؟ لہٰذا صحابہ کرام پر تنقید کو اور طعن و تشنیع کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے. ان کے منہج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی منہج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے جماعت قرار دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جو ان کے اوپر چلنے والے لوگ ہوں گے یہی فرقہ ناجیہ ہیں، یہی جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے. جو گروہ جنت میں جانے والا ہے، جس گروہ کی اتباع کر کے اور ان کی تابعداری کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، بتائیے اس گروہ کو برا کہنا کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی گستاخی کی بات، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی گستاخی کی بات. خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں، گزرے ہیں 264 ہجری کی وفات کی تاریخ ہے.
ان کا نام ہے ابو حفص عمرو بن سلیم. تو کہا کرتے تھے کہ لو ان رجلا، ایک آدمی اگر، لو ان رجلا کل خطیئۃ، ایک آدمی تمام گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، ما خلا بالشرک، مطلب وہ شرک نہیں کرتا، یعنی شرک کے علاوہ وہ تمام خطاؤں کا ارتکاب کر لیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کا دل صحابہ کرام کے متعلق پاک و صاف ہے. غفر اللہ لہ، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کہتے ہیں تو کیا اس سے کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم رسول کے متبع ہوئے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بشر بن حارث الحافی وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حفص کے اس قول کے متعلق خراسان میں مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے 1000 مرتبہ ایک دن میں ان کے اس قول کا ذکر کیا اور 1000 مرتبہ اس کو ابلا کروایا، اس کو لکھوایا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے یعنی تابعین اور تبع تابعین، یہ جو لوگ تھے یہ اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھایا کرتے، جس طرح اتحیات سکھایا کرتے، اتحیات جس طرح سکھاتے تھے اس طرح صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرنا ہمارے ساتھ سکھایا کرتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ کی تعظیم و توقیر کا، آپ سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں، ان کی تابعداری کی جائے، ان کی ابتدا کی جائے، اپنی زبانوں کو ان صحابہ کرام کے متعلق محفوظ کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک کا تقاضا ہے. یہ قول قاضی عیاض رحمہ اللہ کا. اندازہ لگائیے کہ ہمارے سلف خود تابعین، تابع تابعین اور ان کی جو بعد کے لوگ ہیں یہ صحابہ کرام سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنا کس انداز میں اور کس طرح سکھانا چاہیے یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہوگا یا اللہ سے راضی ہوگا. ہم میں سے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں؟ بہت آسان بات ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پتہ ہے کتنا گناہ کرتا ہے، کون سے گناہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اللہ نے تیمیہ کہتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے صفت اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر کھرا اترے گا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے، ان کی زندگی میں بھی راضی تھا، ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ ان سے راضی ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان سے راضی اور خوش رہے گا. جن سے اللہ راضی اور خوش ہے ان کی خطاؤں کو اگر آپ نکال کے کوڑتے ہیں اور ان کو برا بھلا بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوائے اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کچھ بات نہیں کرنا. صحابہ کرام پر تان و تشریح کرنا، ان کو تنقید کرنا، ان کو ہدف کا نشانہ بنانا، اس سے بندہ اپنی آخرت کو تباہ برباد کرے. عائشہ کہا کرتی تھی کہ صحابہ کرام گزر گئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے اجر کا سلسلہ باقی رکھے تو ان کے پیچھے اللہ نے لوگوں کو لگا دیا. لوگوں کے پیچھے پڑ گئے روافض، خوارج، تحریکی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ. یہ صحابہ کرام کو برا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو اجر مل رہا ہے، ان کو برا بول کے اپنی آخرت برباد کر. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے
دنیا میں مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اور کس کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت و اجر عظیم. مغفرت کا اور اجر عظیم کا. جب یہ آیت نازل ہوئی ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام کے تھے. اور اس آیت کا جو آغاز کا ٹکڑا ہے اور وہاں سے لے کے آخر تک پورا صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف فرمائی. سورہ فتح کی ان فتح لک فتحا مبینا سورہ فتح کی آخری آیت ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی منقبت بیان فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. لہٰذا جن کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے ہماری ذمہ داری والی بنتی ہے ہم ان سے محبت کریں. اور یہ قرآن کے راوی ہے, یہ حدیث کا راوی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو نوٹ کرنے والے لوگ ہیں. جو آدمی صحابہ کرام کو برا بولتا ہے تو گویا کہ وہ راویان قرآن و حدیث کو برا بول رہا ہے. اس طریقے سے جب روافض نے صحابہ کرام کو نشانہ بنایا تو گویا کہ اسلام کی پوری عمارت کو نشانہ بنایا. صحابہ کرام کو برا بولنے کی وجہ سے پورے اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی اور اسلام کی بنیاد پوری ختم ہو کر رہ جائے گی. یہی دشمنان اسلام کی طرف سے سازش ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ سوشل میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی انجینئر ہے وہ ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اس کی ایک ویڈیو سنی میں نے تو کہا کہ جب حوصل میں لوگ آئیں گے تو ان کو ہٹانا جائے گا. ان میں یہ بدعتی صحابہ کرام بھی ہو گئے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو بدعتی کہہ رہا ہے جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ خیر امت ہے, جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اولئک هم الراشدون, یہ ہدایت یافتہ ہیں. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک كتب في قلوبهم الایمان, ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہوگا, اللہ سے راضی ہو گیا. قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے نہیں روکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی اتنی ساری تعریف بیان کر رہے ہیں, ہمارے کچھ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے, ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے اور دنیا میں ہمیں نیک کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جمع فرمائے. آمین. وآخر دعوانا